أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى والسابع العطف بالواو أجازه هشام وحده نحو زيد قامت هند وأكرمها ونحو زيد قام وقعدت هند بناء على أن الواو للجمع. گفتگو ہماری جو ہے اگر خبر جملہ واقع ہو رہا ہو تو اس جملے کے لیے مبتدا کے ساتھ روابط کیا ہے؟ 10 روابط تھے جن میں سے ہم نے 6 پڑھ لیے. آج ساتواں رابط جو ہے وہ تمام نحوین متفق نہیں ہے بلکہ فقط اور فقط ہشام جو نحوی ہے واقعی کہہ رہے ہیں کہ واو عاطفہ جو ہے یہ واو عاطفہ آ کے ربط کا کام کرتی ہے. کیا کرتی ہے آگے بتائیں کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ مثال میں سمجھو اس کو زید قامت ہند و اکرمہا. زید مبتدا، قامت فعل، ہندن اس کا فاعل. اس قامت ہندن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے کوئی ضمیر؟ قامت ہندن، قامت فعل لازم، ہندن اس کا کیا بتائیں فاعل. یہ پورا جملہ فعل کیا ہے؟ خبر ہے کس کی؟ زید کے لیے. کیسے خبر بن رہا ہے؟ اس کا تو نہ ضمیر ہے، نہ عموم ہے، نہ عیادت المبتدا ہے، نہ عیادت بمعنی ہے، نہ ہی جو ہے اشارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بات آ ہو رہی ہے. تو ہشام آگے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس قامت ہندن کے بعد واو آ کے ایک اور جملے کو عطف کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اکرمہا. اس اکرمہا کے اندر کیا بولے؟ ضمیر ہے. اور واو عاطفہ جو ہے وہ جمع کا کام کرتی ہے. کس کا کام کرتی ہے؟ جمع میں صحیح نا. جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا. یعنی آنے کا جو حکم تھا اس کے اندر واو نے آ کے دونوں کو شامل کر دیا. مجیء کے حکم میں عمر کو بھی زید کے ساتھ شامل کر دیا. زید قامت ہند و اکرمہا. زید ہند کے کھڑی ہوئی وہ اکرمہا، اور زید نے کیا اس کا مع اکرام زید للہند. زید نے کیا اس ہند کا اکرام کیا. بات آ رہی ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہشام کہہ رہے ہیں کل جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ فاء سببیہ کے بعد والا سبب ہوتا ہے، ما قبل مسبب ہوتا ہے. فاء سببیہ کیا کر رہا تھا بتائیں کل؟ سبب اور مسبب کو اپنے ما بعد کو ما قبل کے ساتھ ایک جملہ کر رہا تھا بعینہ. یہ واو بھی وہی کام کر رہا ہے. واو بھی کیا کر رہا ہے بتائیں؟ ما بعد اور ما قبل کو ایک جملہ کر رہا ہے بعبارت اوضح، اور واضح عبارت میں اس کو اس طرح سمجھیے. ہشام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ زید قامت ہند و اکرما یہ واو الگ جملہ نہیں ہے. زید قامت ہند مع اکرام زید للہند. کس طرح ہے یہ؟ علیکم السلام. بات آ رہی ہے. زید مبتدا، قامت ہند و اکرمہا پورا ایک جملہ ہے. پورا جملہ خبر اور اکرمہ کے اندر رابط ہے جو کہ کافی ہے ضمیر. بات آ رہی ہے جعفر؟ سار واضح؟ یہ کہنا اس طریقے سے لیکن فقط ہشام کے نزدیک. کس کے نزدیک ہے بتائیں؟ یہ جو صاحب مغنی اللبیب ہے ہشام انصاری، یہ آ کے ان کو رد کریں گے. کس طریقے سے رد کریں گے نیچے دیکھیں گے. مطلب آ جاؤ گے بالکل. والسابع العطف بالواو، کہہ رہے ہیں 7واں جو رابط ہے وہ کیا؟ واو کے ذریعے سے عطف کرنا. اجازہ ہشام وحدہ، ہشام نے فقط ہشام نے نہیں کہا، دیگر نحوین نے کیا اس کو جائز نہیں قرار دیا. نحو زید قامت ہند و اکرمہا، یعنی کیا یہاں پہ قامت ہند میں تو نہیں ہے کوئی، لیکن وہ اکرمہا یہ واو نہیں، یہاں پہ مع ہی ہے. واو کیا مع کے معنی میں ہی ہے. ونحو زید قام وقعدت ہند. اب یہاں پہ زید قامہ کے اندر ضمیر ہے. قامہ اس کے اندر ضمیر موجود ہے جو لوٹ رہی زید کی طرف. وقعدت ہند اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ وقعدت ہند الگ ہے ہی نہیں قامہ سے. قامہ وقعدت ہند پورا ایک جملہ ہے. یہ پورا جملہ خبر ہے زید کے لیے. تو بھائی کوئی اشکال نہ کرے گی کیونکہ اوپر کل کیا پڑھا ہم نے؟ بالعکس جملہ خالیہ کا یا تو ضمیر والے جملے پہ عطف کرنا یا ضمیر والے کا خالیہ پہ عطف کرنا. بعینی وہ آ کے کہہ رہے بالکل واو بھی ایسے ہی. کون کہہ رہے؟ ہشام. بناء علی ان الواو للجمع، کس پر بنا رکھتے ہوئے؟
اس قول پر کہ واو جمع کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے. فالجملتان کہہ رہے ہیں دونوں کے دونوں جملے کل جملت واحدہ ایک جملے کی طرح ہو جائیں گے. کل جملتن ایک جملے کی طرح ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بتائیں؟ یہ دونوں جملے ہیں قامت ہند و اکرمہ، قامت ہند مع اکرام زید للہند، یہ ہو جائے گا. صحیح ہے. زید قام مع قعود ہند، بات آگے ہو رہی ہے. الگ ہی نہیں ہے قعود ہند، وہ قامہ کا متعلق ہے، وہ معمول ہے. یہ بولیں کیا بولیں کہ انہو معمول ہے وہ اس کا. کمسئلۃ الفاء، فا والا مسئلہ ہم نے کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا. بات واضح ہو رہی ہے گا. وانما، اب ابن ہشام آگے کہہ رہا ہے وانما الواو للجمع فی المفردات لا فی الجمل. ابن ہشام انصاری آگے کہہ رہے ہیں صاحب مغنی اللبیب کہ بھئی واو جو ہے نا وہ مفردات کو جمع کرتا ہے، جمل کو جمع ہی نہیں کرتا. ہشام جو نحوی انصاری کہہ رہے ہیں واو جو ہے واو جمع وہ مفردات کو جاء زید و عمر، بات آزوری یا غیون، جمل کو تو کرتے نہیں ہے. ہماری بات کیا تھی، ہمارا بحث کیا ہے، خبر اگر جملہ واقع ہو رہی ہو تو اس کے روابط کیا ہیں. یہ تو واو تو مفردات کو کام ملانے کا کام کرتا ہے جمع کا. آپ نے کیسے جملہ بنا دیا تھا بدلیل جواز ہے. کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جائز ہے. یہ ابن شام انصاری کہہ رہے ہیں ہاذان قائم و قاعد، ہاذان مبتدا قائم و قاعد ملا کے ساتھ، قائم اور قاعد ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے. واو لا کے ملا دیے، یہ خبر یہ دونا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں. ہاذان یقوم و قاعد، بتا ضروری ہے. ہاذان یقوم و قاعد کہہ رہے ہیں آپ جملے کا جملے پہ عطف نہیں کر سکتے لیکن مفرد کو مفرد پر عطف کر سکتے ہیں. بات ضروری ہے. کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے ادھر معنی تو صحیح ہے اس کا، ہاذان یقوم و قاعدہ، یہ دو ان میں سے کیا کھڑے ہونے والا ہے اور ایک بیٹھنے والا ہے. معنی صحیح ہے لیکن آیا اس طرح کی عبارت عرب سے وارد ہوئی ہے؟ ہمارا مبنی کیا ہے کلام عرب میں؟ اب انہوں نے عوامل کے اندر پڑھا تھا. یہ کیا ہے وہ سماعی عوامل کتنے آ گئے کون نہیں سے نکل گیا 91 91 سب سارے کے سارے سماعی ہیں. جو عربوں سے سنا گیا اسی پر قانون بنتا ہے، جیب سے تھوڑی بنایا نحویوں نے. بات ضروری ہے. یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ سارا کا سارا جو قواعد و ضربہ وغیرہ سارا کا سارا یہ سب کے سب کیا ہے، ایسے قانون جو ہے بنائے گئے وہ عربوں کو دیکھے ہوئے ہی ہے. یعنی پہلے لغت تھی بعد میں قانون بنائے. مطلب واضح ہو رہا ہے. کہہ رہے عرب سے یہ معنی تو صحیح اس کا لیکن عرب سے کبھی اس طرح سنا ہی نہیں کیا ہاذان یقوم و قعدہ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی واو جملے کو جملے پہ عطف نہیں کر سکتا لیکن مفرد کو مفرد پر عطف کر سکتا ہے. تو آغا یہ ہشام آپ جو کہہ رہے ہیں کہ واو فا کی طرح ما بعد کو ما قبل کے ساتھ ملا کے ایک جملہ کر دے گا، اور جب ایک جملہ کر دے گا تو پھر اگرچہ خبر کے اندر ضمیر ہو یا نہ ہو، جو جس چیز کو عطف کر رہا ہو اس کے اندر ضمیر ہو تو وہ تکفی کہیں کہ کافی نہیں ہے بلکہ کیا غلط ہو جائے گا. مطلب واضح ہو گیا غیر. یہ تھا 7واں رابط. 8واں رابط والثامن شرط یشتمل على ضمیر مدلول على جوابه بالخبر نحو زید یقوم عمر ان قام. زید مبتدا یقوم عمر فعل و فاعل، یہ خبر. یقوم عمر کے اندر ضمیر نہیں ہے کوئی ضمیر نہیں ہے نا. یقوم لازم عمر اس کے لیے فاعل. ان قام ان شرطیہ، قام فعل شرط. یہاں پہ کہہ رہے کہ جملہ شرطیہ جو ہے نا یہ اس شرط کے اندر ضمیر ہے. یہ شرط یشتمل علی ضمیر، عبارت دیکھیں یہ ان قامہ کے اندر ضمیر ہے. صحیح ہے. اور اس شرط کا جواب کیا؟ جواب تو موجود نہیں یہاں پہ، محذوف جواب. احسنتم. لیکن کہہ رہے اس کے جواب پر یہ جو خبر نہیں ہے یقوم عمر، یہ دلالت کر رہی ہے. یہ بتا دے رہی ہے. تو کہہ رہے کیونکہ خبر اس کے جواب پر دلالت کر رہی ہے تو اسی شرط کا ضمیر کے ساتھ ہونا اس رابط بن جائے گا. ہمیں الگ سے خبر کے لیے کوئی اور رابط لانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں جو ان قائمہ نہیں ہے یہ اسی خبر کے معمولات میں سے ہے، یقوم عمرن کے. اور جب معمولات میں سے ہو گیا تو خود بخود ہی قامہ کے اندر ضمیر ہے، وہی ضمیر کیا ہے اس جملے خبریہ کے لیے رابط بن جائے گی. بات آ جائے گا. یعنی کیا؟ یعنی اصل میں اس طریقے سے بتائیے زید ان قام زید قام عمر، جواب شرط. ان قام زید، اگر زید کھڑا ہوا تو آگا عمر بھی کھڑا ہوگا. تو یہاں پہ قام عمر جو جواب شرط اس کا لفظ کر دیا. بات آ جائے. اب جواب شرط کے لیے دلیل کے یہاں پہ قرینہ کون ہے؟ یہ وہ یقوم عمر.
کہہ رہے ہیں کہ یہی خبر، اس کے اندر ضمیر نہیں ہے، لیکن جملہ شرطیہ کے اندر کیا بولے وہ ان قام، اس کے اندر ضمیر ہے، تو اسی کی ضمیر اس خبر کے لیے بھی